ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو محنت کرنے والوں کو عزت دیتا ہے اور سچائی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال پر جو ہزاروں پاکستانی نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ آخر کوریا، ویتنام، فلپائن اور تھائی لینڈ کے ورکر کو پاکستان سے زیادہ کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ وجہ صرف قسمت نہیں بلکہ سسٹم کا فرق ہے۔ ویتنام، فلپائن، نیپال اور دیگر ممالک میں EPS پروگرام مکمل طور پر حکومتی نگرانی میں چلتا ہے۔ وہاں زبان کی تربیت سے لے کر ویزا فائل کرنے تک ہر قدم آن لائن، شفاف اور وقت پر مکمل کیا جاتا ہے۔ ان کی ورکرز کے ڈاکومنٹس حکومت خود تیار کرتی ہے اور تمام ریکارڈ براہ راست HRD کوریا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ان ممالک میں کوئی پرائیویٹ ایجنٹ نہیں ہوتا، کوئی 2 نمبر فیس نہیں ہوتی، کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں۔ اس منظم نظام نے کورین کمپنیوں کا اعتماد جیت لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوریا ہر سال ہزاروں ورکرز انہی ممالک سے بلاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں EPS پروگرام تو موجود ہے لیکن اس کی عملی کارکردگی کمزور ہے۔ زبان سکھانے والے سینٹرز محدود ہیں، ٹیسٹ کے موقع کم ہیں اور پاس ہونے والے امیدواروں کے فالو اپ کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ سب سے اہم ادارہ OEC یعنی اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اپنی ذمہ داریوں میں سست روی کا شکار ہے۔ OEC کی پالیسیوں میں کئی نقائص ہیں، خاص طور پر HRD کوریا کے ساتھ براہ راست رابطے کی کمی۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی ورکرز کی ضروری ڈاکومنٹس 3 مہینے تک EPS سسٹم پر اپلوڈ نہیں کیے جاتے، حالانکہ یہ کام صرف 5 منٹ میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے سینکڑوں نوجوانوں کی فائلیں پینڈنگ میں رہ جاتی ہیں اور کورین کمپنیوں کو یہی تاثر ملتا ہے کہ پاکستانی انتظامیہ غیر فعال ہے۔ ایک اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ OEC کا کوریا میں کوئی فعال نمائندہ موجود نہیں جو پاکستانی ورکرز کی ساکھ کریڈیبلٹی پر کام کرے اور کورین کمپنیوں سے براہ راست تعلقات مضبوط بنائے۔ یہی وہ خلا ہے جسے ویتنام، فلپائن اور نیپال نے کامیابی سے پورا کیا، جبکہ ہم آج بھی ای میل کی جواب کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کوریا کے لیے ڈسپلن، ٹریننگ اور زبان سب سے اہم ہے۔